بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس کے متعلق پہلے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کن لوگوں کا ذکر کیا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک غزوہ میں ایک عورت گرفتار ہو کر آئی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ مامتا کی محبت کے جوش کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی بچہ اسے مل جاتا اس کو سینے سے لگا لیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت ہے جتنی اس عورت کو اپنے بچے سے ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے۔ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے، کیا خدا کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک ہے۔ یہ سن کر عورت نے کہا، کوئی ماں تو اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی۔ یہ سن کر شدت تاثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے، پھر سر اٹھا کر فرمایا، خدا صرف اس بندے کو عذاب دے گا جو سرکشی سے ایک کو دو کہتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا مانتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب ایک چادر میں ایک پرندہ اور اس کے بچوں کو لپیٹے ہوئے لایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک جھاڑی میں ان بچوں کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ لیا، ان کی ماں میرے سر پر منڈلانے لگی، میں نے ذرا سا کپڑا کھولا تو وہ بچوں پر گر پڑی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کے ساتھ ماں کی اس محبت پر تمہیں تعجب ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، جو محبت اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے، خدا کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بدرجہ زیادہ محبت ہے۔ یہ واقعات اس حقیقت کی وضاحت کر دیتے ہیں، اگر انسان اپنے خالق و مالک سے محبت رکھے تو وہ خود مہربان اور رحیم خالق بھی انسان سے اسی درجہ محبت رکھتا ہے کہ انسانی رشتہ پیون میں کوئی انتہائی محبت رکھنے والا بھی محبت کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ویسے تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر بحیثیت مجموعی ہی شفقت فرمانے والا ہے، تاہم ان مخصوص اوصاف سے واقفیت ضروری ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ اب ہم ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں ان اوصاف کا ذکر آیا ہے جن کو اپنا کر انسان خدا تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے۔ نمبر 1، اللہ برائی سے بچ کر رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودیوں کے مقابلے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے بات پرست نہ ہوں؟ جو بھی اپنی عہد کو پورا کرے اور برائی سے بچ کر رہے تو بے شک اللہ برائی سے بچ کر رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں کو معاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ خوشحال ہوں یا بدحال، اور غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور خدا ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ نمبر 3، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے
بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند ہو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں انہیں شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر پکا ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ بے شک ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ نمبر 5، اللہ نیک رویہ رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکے رہیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں۔ خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، خدا نیک رویہ رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ نمبر 6، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدے کی مدت تک وفا کرو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ نمبر 7، اللہ محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جب تک وہ مشرکین جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ نمبر 8، اللہ پاک رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد روز اول سے تقوی پر قائم کی گئی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ان آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے خوشبخت انسانوں میں سے حسب ذیل صفات پائی جاتی ہیں: تقوی، عفو، جہاد فی سبیل اللہ، صبر، خیرات کرنا، نیکوکاری، عدل و انصاف، توکل، پاکیزگی، معاہدات کو پورا کرنا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے خوف کے باعث گناہوں سے پرہیز کرنے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ خواہش اچھی طرح جڑ پکڑ چکی ہو کہ میں گناہوں سے بچا رہوں، اور وہ اس خواہش کے مطابق گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا رہے، تو اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔